बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इमरान खान के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी के असर और रसूख के हवाले से दी इकॉनमिस्ट के मजमून ने कौमी सियासी मंजरनामे में एक नई बहस को छेड़ दिया। दी मिस्टेक द क्रिकेटर एंड द स्पाई के उन्वान से शाया होने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा मंजरनामा पेश किया गया है जिसमें एक साबिक क्रिकेटर, एक रूहानी शख्सियत और रियासती ताकतें मरकजी किरदार के तौर पर सामने आती हैं। यही वजह है कि दी इकॉनमिस्ट ने इसे बजा तौर पे एक नेटफ्लिक्स सीरीज से तशबीह दी है। रिपोर्ट की बुनियाद चंद मुस्तनद बयानियों और कुछ बराह रास्त इंटरव्यूज पे रखी गई है जिन्हें ठोस शवाहिद के तौर पे पेश किया गया है। इस तकनीक के बायस इस रिपोर्ट का बयानिया बज़ाहिर मुस्तनद भी दिखाई देता है और बाज़ औक़ात इबहाम भी पैदा करता है। ये रिपोर्ट चूंकि एक आलमी जरीदे में शाया हुई है जिसके बायस ये अफवाह से ज्यादा हकीकत करार दी जा रही है। द इकॉनमिस्ट 1843 से शाया हो रहा है और दुनिया भर में इसके लाखों क़ारीन हैं। इस रिपोर्ट को मारूफ सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स और बुशरा तस्कीन ने लिखा है। बेनेट जॉन्स पाकिस्तान पर 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं और BBC के पाकिस्तान में नुमाइंदा भी रह चुके हैं। इसलिए रिपोर्ट को आलमी सतह के ऊपर संजीदगी से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान तक ये खबर जेल में PTV की सहूलत के जरिए पहुंची है और उन्होंने इस पर हैरत और नाराजगी का इजहार किया। रिपोर्ट पर वो खासे बरहम हुए और उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल देने का भी फैसला किया। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान जेल हुकाम से दरखास्त करेंगे कि उनकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाए ताकि वो कोई कदम उठाने से कबल इस मामले के ऊपर बातचीत कर सकें। यह भी बताया गया कि खान अपनी कानूनी टीम से भी कहेंगे कि वो दी इकॉनमिस्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर करें। जेल ज़ाबितों के मुताबिक उनके वकला की उनसे अगले हफ्ते मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पहले ही इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे चुके हैं और कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने जरीदे से फौरी माफी मांगने का मुतालिबा किया है और खबरदार किया है कि बसूरत दीगर वो तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अब अहम सवाल यह है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ दावों तक महदूद रहेगी या वाकई कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए माजी में भी बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई। पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया मगर कभी अदालत से रुजू नहीं किया। यह सवाल भी उठ रहा है कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में क्यों सामने आई जब खान मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ी सियासी सरगर्मी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। सबसे अहम पहलू यह है कि इस रिपोर्ट में पेश किए गए निकात अब बहस सरगोशियां या अफवाहें नहीं बल्कि एक दस्तावेजी हवाला भी बने और यह वो पहलू है जो मुस्तकबिल में इमरान खान की सियासत के रास्ते का तयन करने में फैसला कुन किरदार अदा करेगा। जैसा कि खुद जरीदा लिखता है कि खान की अपनी रूहानी रहनुमा से शादी ने मुल्क में तहलका मचा दिया था और अब यही रिश्ता यह तय कर सकता है कि वो दोबारा इक्तदार में आते हैं या फिर पाबंदे सलासिल ही रहते हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं बसरा साहब आपकी तरफ आता हूँ। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में जो बुशरा बीबी के असर और रसूख के हवाले से बातें शाया हुई हैं ये किस हद तक हकीकत पर मबनी है और किस हद तक इन्हें कयास आराई समझा जा सकता है? ये जितनी भी बातें पब्लिश हुई हैं लग, बेबुनियाद, झूठी और इनका कोई सर और पैर नहीं है। यासर आपको आपके इल्म में है ये तो 4-5 साल से प्रोपेगेंडा और यही बातें आपके पाकिस्तान में बहुत सारे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं या बहुत सारे हमारे मुखालिफ हैं वो यही बातें करते रहे, यही बातें वो छापते रहे। तो क्या हुआ कि आपने उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन आता है, अगर इन बातों में कोई हकीकत होती या सच होता तो अवाम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को देते। असल में गुजारिश सिर्फ इतनी, वो कहते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब। हालत यह है कि इमरान खान का जब मुकाबला नहीं कर पाए तो आज उनकी बीवी, उनके बच्चों तक ये गंद उछाला जा रहा है। और वैसे मैं तो ये समझता हूँ जब आपका मुखालिफ आपकी माँ, बहन और बेटी पर हमलावर हो जाए तो वो हारा हुआ होता है। सिर्फ वो हारा हुआ नहीं होता बल्कि उसमें नहीं होती है। अगर आप इस हद तक चले गए हैं, पहले आपने इद्दत में निकाह जैसा झूठा मुकदमा दर्ज किया, 100 के करीब मुकदमा दर्ज किए, 300 के करीब मुकदमा खान साहब पे दर्ज हैं, हज़ारों मुकदमा तहरीक इंसाफ पे दर्ज हैं। आपने कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया बुशरा बीबी पे, इमरान खान पे, तहरीक इंसाफ पे। मैं वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो झूठी चीज़ें हैं, क्या आवाम को बदल सकें? इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो
آئین اور قانون پر حملہ ہو چکا ہے, جو عدالتیں ختم ہو چکی ہیں. 27ویں ترمیم میں آپ دیکھیے کہ عدلیہ تو پہلے مکمل ختم تھی, اب تو مکمل اس کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر آپ چوری کریں, ڈاکہ کریں, لوٹ مار کریں, کرپشن کریں, آپ کو کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی. چونکہ اب پاکستان میں پھر بار بار کہ یہ ایک ہے اس میں, اور ہو کیوں رہا ہے صرف اور صرف اس جعلی نظام کو اور جعلی حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ سب وارداتیں ہو رہی ہیں. اچھا چلیں, میں بسرا صاحب یہ جو آپ نے موقف اپنایا ہے, میں اسی پہ ہی میرا ایک سوال ہے, لیکن میں ذرا ٹیک اختیار ولی خان صاحب کی لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ توجہ ہٹانے کی کوشش, اپنا سوال ان سے کر لیں, پھر میری طرف آئیے, کر لیجئے, میں ذرا اور سننا چاہتا ہوں. اچھا چلے. اب میں ایک سوال بسرا صاحب کے, ایک وقت تھا خان صاحب کا لکھا ہوا تحریر کردہ آرٹیکل جو تھا وہ دی اکانومسٹ میں شائع ہوا تھا, جس پہ میرا ایک سوال اختیار ولی خان صاحب سے بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو لکھوایا جا سکتا ہے اکانومسٹ میں. ہم اس وقت کہتے تھے معتبر ادارہ ہے, اس کی باتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ لکھوایا جا سکے, وہ انہیں جو حقائق پہ لگے چیز وہ لکھ دیتے ہیں. تو اس وقت آپ اکانومسٹ کی تعریف کرتے تھے. اب کی بار اگر یہ لکھا گیا ہے اور انہی کے ہی لکھنے والے ہیں, ایک شریک مصنفہ ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یا کیوں لگتا ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے کوئی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ اچھا یاسر, پہلی بات تو یہ اکانومسٹ میں نہیں لکھا گیا, یہ ایک رسالہ ہے جو چھپتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. یہ بات ایک ذرا آپ کلیئر کر لیں اپنے آپ کو کہ یہ اکانومسٹ اخبار کا آرٹیکل نہیں ہے, یہ ایک ذیلی کوئی ایک رسالہ ہے وہاں انگلینڈ کا, جس کو اکانومسٹ اون ضرور کرتی ہے لیکن وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات, آپ جس خاتون کا نام لے رہے ہیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں, یہی اور جو تسکین ہے اس کا بیانیہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ وہ مسلم لیگ نون کی پیڈ ورکر ہے جس کا اب یہ اپنا ٹویٹر ہینڈل ڈیلیٹ کر چکی ہے. اس پہ یہ اپنے باقاعدہ ٹویٹس عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف, اور خاص طور پہ پرویز رشید جو جب وہ انفارمیشن منسٹر ہوتی تھے باقاعدہ اس کو وہاں پر جاب دی گئی. یہ ہے اصل چہرہ تسکین کا, جو مسلم لیگ نون جو ختم ہو چکی ہے سیاسی طور پر. اب ان کو ظاہر ہے ان کو کیا کہا جائے, بیچارے کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا نواز شریف, ان کا لیڈر جو آپ نے کو لیڈر کہتا ہے, اس کی حالت بیچارے کی یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہار جاتا ہے. یاسر مجھے صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ جتنا تسکین نے یا جن نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے, کیا یہ تمام الزامات, بلکہ اس نے کل اون کیا ہے جب اس سے سوال کیا گیا پروگرام میں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, کیا شواہد ہیں؟ کہتی ہے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, جو پاکستان میں اخباروں میں چھپا, جو سوشل میڈیا میں تھا وہ ہم نے آرٹیکل چھاپ دیا. تو یہ ہے اس سٹوری کی کریڈیبلٹی. میں آپ کی بات فار دی سیک آف آرگومنٹس, یہ انہوں نے لکھ دیا نا, کیا ہوا, آج آپ الیکشن کروا لیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں, مسلم لیگ نون کو 17 سیٹیں ملی تھی, 10 سیٹیں نہیں ملیں گی. یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے 3 سال سے کہ عوام عمران خان سے پیچھے ہٹ جائے. آج بھی فیڈریشن کا اور پاکستان کا لیڈر عمران خان ہے. اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ٹھیک وہ کرتے ہیں. میں اب اختیار ولی صاحب سے اس پہ بات کر لوں. اختیار ولی صاحب, کچھ کامنٹس کے اوپر آپ کی مسکراہٹ جو تھی وہ اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی. یہ پہلے تو اس مسکراہٹ کی وجہ بتائیے کہ مسکراہٹ کس بات کے اوپر آ رہی تھی. دوسرا, بسرا صاحب نے کہا ہے دی اکانومسٹ میں تو یہ چھپا نہیں, ویکلی ایڈیشن ان کا جو آتا ہے ویب سائٹ کے اوپر وہاں پہ تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں ذیلی ادارہ ہے, جس کو ذیلی رسالہ ہے جس کو آن کرتا ہے دی اکانومسٹ. کیا کہیں گے؟ پہلے ریبٹل دیں پھر میں سوال پہ آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر رشید صاحب. میری مسکراہٹوں کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ جو آپ نے سوال کیا تھا, یہ اتنی رام کتھا جو انہوں نے آپ کو سنائی ہے, اس میں آپ کے سوال کا تو کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو وہی روایتی سی ڈی منہ میں لے کر پھرتے ہیں کہ نواز شریف یہ, ہمارا مینڈیٹ وہ, میرا لیڈر یہ, میرا لیڈر وہ. بھائی دلیل سے بات کریں کہ اکانومسٹ کے پاس, آپ کے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے. بولے ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بولیں کہ جو الزام لگایا ہے وہ غلط ہے, کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو چلے جھٹلا دیں نا, آپ جہانگیر ترین کو تو نہیں جھٹلا سکتے, آپ اون چودھری کو تو نہیں جھٹلا سکتے, گھر کے بیدی ہیں.
تصدیق کر رہے ہیں ان تمام عوامل کا. اور یہ بات تو پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ توہم پرستی اور بھوت پرستی اور جنات پرستی اور پتہ نہیں کون کون سی پرستی، کچھ پرستی کا تو نام بھی لینا جو ہے وہ یہاں پر گناہ ہے، لے بھی نہیں سکتے. یہ چینل جو ہے قومی چینل ہے اور ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ مورخ بیچارہ پریشان ہے، بلکہ مورخین بیٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا لکھیں کہ 2018 جولائی سے لے کر اپریل مئی 2022 تک اس ملک پر کس مخلوق کی حکومت رہی ہے. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے اس باتوں کو؟ وہ جو تسکین بشرا ہے وہ تو چیلنج کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک لیڈر کو کہ آپ مجھے لے جائیں کورٹ میں آپ کو کورٹ میں لے کے. رات کو ان کے ایک وکیل نے ان کے ساتھ بحث کی تو تسکین بشرا نے کہا کہ کورٹ میں لے جاؤ، میں تمہارا کالا، مجھے عدالت لے جاؤ، میں تمہارا یہ کالا کوٹ بھی اتروا دوں گی. جہاں جہاں سے بکرے آتے تھے، جہاں جہاں پہ پیسے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے اپنی چند تھوڑی سی ایک بوٹی کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لوگ آ کر جھوٹ بولتے ہیں. میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے. بات وہاں سے شروع کریں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے کہ ایک عامل یا ایک عمل کرنے والا یا والی وہ ملک کا آرمی چیف، ڈی جی آئی، ڈی جی ایم، فلانا ڈمکانا، اس کو ہائر کر دو، اس کو فائر کر دو. یہ پاکستان کی آخر یہ آپ نے یہ شہرت کمانی تھی. آپ نے تو کہا تھا، آپ کے لیڈر نے، آپ تو پتہ نہیں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے یا پی ٹی آئی میں تھے بھی یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھائیں گے. حکومت آئی، گرین پاسپورٹ کی جو ریٹنگ تھی وہ نیچے گر گئی، عدلیہ کی ریٹنگ نیچے گر گئی. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی ساتھی یہاں پہ بول رہا ہو ٹی وی پہ، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان پہ بھی رحم آتا ہے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما. لگتا ہے ان پہ بھی وہ آصف بیٹھے ہوئے، ابھی تک اثر ہے. یہ سارے آصف زدہ ہو گئے. ایسا لگتا ہے جن بھوت کا ان پہ کنٹرول ہے، یہ اپنے سینسز میں نہیں. اس سے پہلے بیچارے بڑے اچھے لوگ تھے، دوسری جماعتوں میں دیکھیں تب یہ بڑے تہذیب یافتہ ہوا کرتے تھے، لیکن ادھر آ کر یہ سارے آصف زدہ ہو گئے. تو میں اس پہ میرا اتنا ہی کامنٹ ہے کہ اگر آپ میں گٹس ہیں اینڈ اف یو تھنک کہ آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں، گو اینڈ ناک دا ڈور اگینسٹ اکانومسٹ، جی پھر پتہ لگ جائے گا. اب جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کے پیسے لندن میں کسینوں میں جوئے میں لگائے ہیں، عمران خان نے کہا میں تمہیں نوٹس دوں گا. آج تک وہ نوٹس دیا نہیں دیا. عمران خان نے جب بات کی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف تو شہباز شریف نے نہ صرف ان پہ کیس کیا بلکہ مقدمہ جیت کر آئے. Am I right؟ آپ نے کو پتہ ہے، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے. تو ٹھیک ہے، اس پہ ایسے حالات میں میں ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں اور کچھ اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ تاریخ کے سچے سائٹ پہ کھڑے ہیں. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اب آپ آئیے اور کریں نوٹس، تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹی وی پر بیٹھ کر یہ نواز شریف، وہ نون لیگ، یہ کل تک اکانومسٹ کے گیت تو آپ گاتے تھے، اتنے لمبے لمبے پریم پتر، اتنی لمبی لمبی غزلیں، اتنی تعریفیں کہ جی میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کا ادھر کوئی آرٹیکل چھپا ہے تو مجھ سے کوئی تکلیف ہے. میں نے تو یہی کہا تھا کہ ابھی بیچارہ یہ بھی نہ کرے کہ آرٹیکل بھی نہ لکھے نہ بھجوائے تو اور کیا کرے گا. چلے کم از کم دونوں اطراف میں تھوڑا سا یہ تو احساس ہو گیا کہ اکانومسٹ جو ہے ایک معتبر ادارہ ہے. چلو کچھ عرصہ پہلے تک انہیں تھا، اب آپ کو ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، اسی کے بعد میں شوکت بسرا صاحب کی طرف جاؤں، موقف لوں گا. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بسرا صاحب، میرے لیے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ چلیں کچھ عرصہ پہلے تک اکانومسٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، اب اکانومسٹ کے بارے میں حکومت بات کر رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے حقائق کے اعتبار سے تو بشرا تسکین صاحبہ اگر بیچ میں ہیں
تو ان کی معاونت ہے اس کے اندر. اصل رائٹر تو بینٹ جانز ہیں. تو کیا واقعی پھر ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی؟ کیونکہ کل میری بات ہو رہی تھی مریم ریاض بھٹو صاحبہ سے. انہوں نے کہا جی کہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, مجھے جو کوٹ بیچ میں کیا گیا تو ان کو ٹویسٹ کیا گیا ہے, تو ابھی دوبارہ ان سے بات ہونا باقی ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے خلاف کوئی کیس کرنا ہے یا نہیں کرنا. پی ٹی آئی ضمن کے اندر کس سوچ بچار پہ؟ یاسر میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ تسکین نے یہ جھوٹا لغو بے بنیاد آرٹیکل لکھا ہے. آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. میں آپ کو گزارش کروں کہ ان سے کل سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں, شواہد کیا ہیں, تو وہ فرمانے لگی کہ ہم نے تو سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی تھیں بشرا بی بی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, جو اخبارات میں لکھا جا رہا تھا پاکستان میں, جو وہاں پر پریس کانفرنس کی جاتی تھی, ہم نے تو وہی مٹیریل کلیکٹ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ثبوت ہیں, یہ شواہد ہیں؟ یہ کام تو 4-5 سال سے چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو پھر عرض کروں کہ ہم بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ہم ان کو نوٹس بھی سرو کریں گے اور ان کو عدالت میں بھی لے کر آئیں گے. لیکن کیا میں بار بار کہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹی جو کہانیاں ہیں جو لکھی گئی ہیں, کیا ان کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو گزشتہ 3 سال سے, آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا, بشرا بی بی کے خلاف کیا گیا, صرف موٹی موٹی باتیں. کبھی کہا گیا یہودی کارڈ, عورت کارڈ, مذہب کارڈ, قومیت کارڈ, چوری سرور, جہانگیر ترین, علیم خان, ریحام خان, شاہد افریدی, طیبہ گل, عائشہ گل علیہ, مصطفیٰ کمال, گلوکار جواد احمد, مفتی سعید, خاور مانیکا, میں کس کا نام لوں, توشہ خانہ, آڈیو لیک, ویڈیو لیک, کال لیک, ممنوعہ فنڈنگ, 14 پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں, عدم اعتماد, سینکڑوں FIRs. میں آپ ایک لمبی لسٹ ہے, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے, میری گزارش سن لیں, پوری گزارش سن لیں, کیا اس جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر سکے؟ گزارش میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں. 8 فروری کو تو لوگوں نے اعلان جنگ کیا نا, ان جعلی جو الیکشن کروائے گئے, اس کے باوجود کہ ہمارا نشان چھین لیا گیا, پارٹی توڑ دی گئی. 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بنے, یہی باتیں ہوتی تھیں, وہ جی سیریاں آ رہی ہیں وہاں پر بنی گالا میں, وہاں پہ جادو ہو رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں, جن کی اپنی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے نا, وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف اس طرح باتیں نہیں کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ پرانا وطیرہ ہے مسلم لیگ نون کا, آج کا نہیں ہے. یہ آپ تھرو آؤٹ لے لیں. اچھا, آپ میری بات مکمل کر لوں تو سو یاسر بھائی یہ انہوں نے کر لیا, انہیں کہیں آ جائیں, کرائیں فیئر اینڈ فری الیکشن. قوم نے فیصلہ کرنا ہے نا, سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. اختیار ولی صاحب, جیسا کہ بسرا صاحب ایک بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ 20 چیزیں آئیں مارکیٹ کے اندر, آئیں اور چلی گئیں, ہمارے اوپر کیا فرق پڑا یا ہماری مقبولیت کے اوپر کیا فرق پڑا؟ یعنی میں اگر صحیح سمت کے اندر گامزن ہوں تو کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسی اپنے اتنے ہونے والے کیسز جڑے وہ بھگتی ہے یا ہے والے نویں کیس کر لیے, تو اب کیسوں کی تو بھرمار ہے. جائیں کریں گے اس کے خلاف بھی یاسر بھائی, اس کے خلاف بھی کاروائی کریں گے, اور اس جو تسکین دی ہے ان کی پوری تسکین. اختیار ولی صاحب وہ کہتے ہیں فرق ہی نہیں پڑتا, اس سے ماضی میں بھی ہو چکا, اب اگر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ہوتا ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کے خلاف ہمیں کیمپین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا آپ کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے. کوئی حیا عزت والا کام کیا ہوتا تو لوگ آج آپ کی تعریفیں چھپتے. چاہیے تو یہ تھا, اکانومسٹ تو آپ کے سسرالیوں کا ملک کا ایک جریدہ ہے, وہاں پہ تو چاہیے کہ وہاں سے تو آپ کی واہ واہ ہوتی کہ واہ واہ جی, دیکھیں یہ 50 لاکھ انہوں نے گھر بنائے تھے, یہ دیکھیں جی VIP پروٹوکول ختم کر دیا تھا, جو مہاتما صاحب تھے وہ سائیکل پر بیٹھ کر آئے, یہ گورنر ہاؤس گرا دیا, یہ PM ہاؤس میں لائبریری بن گئی, یہ 1 کروڑ نوکریاں, یہ اس کا نقشہ. کچھ بھی نہیں. آپ کی تو مطلب یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. جو کیلیفورنیا کی عدالت نے چھاپا تھا سیتا وائٹ کیس میں, جو وہ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا, وہ کوئی واحد واقعہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بات کرتے ہیں. یہ ہاجرہ کا کیس بھول گئے ہیں, یہ طیبہ گل کا بھول گئے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کی عائشہ گل علیہ کو یہ بھول گئے ہیں,
یہ تو کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے پاک دامن بندے پر یا کسی فیملی پر جو ہے تو ایسا کوئی داغ لگا ہے. یہ تو کام ہے ان کا. تو یہ تو مشہور ہیں, دے آر فیمس فار اٹ. بہرحال میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہتر ہے, اٹس بیٹر اف یو تھنک دیٹ یو آر اسٹینڈنگ بائی دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, یو بیٹر ناک دا ڈور آف انٹرنیشنل کورٹ آف لا. اور آپ اکانومسٹ کو نوٹس کریں, اگر آپ کو چندے کی ضرورت ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. میں مسلم لیگی شیروں کو بولوں گا وہ آپ کے لیے چندہ کریں گے, لیکن آپ جائیے گا ضرور. اگر نہیں جائیں گے تو پھر جو اکانومسٹ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. پھر آج جو مورخ پریشان ہے کہ ہم کیا لکھیں کہ 4.25 سال پاکستان پر جن بھوت حکومت کر گئے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہے, وہ واقعی میں پریشان ہے. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر فالوور اس وقت آصیب زدہ ہے, تو پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں. اگر آپ نہیں جائیں گے, آپ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے اور اپنی بے گناہی ثابت نہیں کریں گے, تو ہم سمجھیں گے کہ بشرا بی بی کو اور عمران کو دونوں کو بے وقوف بنایا, اور عمران خود بے وقوف بنتا رہا, اور بے وقوفی میں وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر کے گیا ہے, جس کے لیے پاکستان کہ وہ مقروض ہے, پاکستانی عوام کا, پاکستانی دستور کا, ہماری تہذیب کا, ہمارے تمدن کا, ہماری نیشنل ساورینٹی کا جتنا وہ نقصان کر کے گیا ہے, ایک ایک چیز کا وہ ذمہ دار ہے. اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے مقروض ہیں, اس ملک کے مقروض ہیں, اس کی جو قومی وحدت ہے اس کے مقروض ہیں. آج ہمیں بیٹھ کر ٹی وی پر آپ کوئی اچھے بھاشن اور درشن دیتے ہو, یہ ٹی وی پر لوگوں کی ماں بہن کی گالیاں یہ تم لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی, تمہارے لیڈر عمران نے انٹروڈیوس کرائی تھی. پہلے تو یہ چیزیں کبھی تھی ہی نہیں. ہم تو اپنے مخالف کے لیڈر کو بھی دیکھتے تھے تو سلام ٹھوکتے تھے. ہم نے تو وہ سیاست دیکھی تھی. ایسے گندے لوگ, اتنی گندی سیاست, اللہ معاف کرے. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی, وہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی تھی. باجوہ صاحب کو میرے خیال میں سعودیہ کے شاہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیا گند اٹھا کر لے آئے ہو, اور اس کی تصدیق بشرا بی بی نے خود کی تھی. آج اکانومسٹ کیا, آج پوری دنیا باجوہ صاحب سے سوال کرتی ہے کہ باجوہ صاحب, اختیار ولی خان صاحب, میں اگر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا, گند کا لفظ بیچ میں شامل تھا. چلے یہ کیا اٹھا کر لے آئے تھے, تو کیا اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی گندی چیز اٹھا کر لے گئے ہو, غلط چیز اٹھا کر لائے ہو, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کوئی لال گلاب لے کر آ گئے ہیں. ٹھیک, جی بسرا صاحب. یاسر دیکھیں, کہتے ہیں گند پر پتھر ماریں گے تو آپ کے اپنے کپڑے خراب ہوں گے. کہ بلو دی بیلٹ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم عمران خان کو اتنا ہم نے اس کے خلاف گند اچھالا ہے, اتنا کچھ کیا ہے, تو حالت یہ ہے کہ وہ نواز شریف جو تو کہتے ہیں وہ میاں آئے گا تو لگ پتا جائے گا, وہ بھگوڑا بیچارہ اپنی سیٹ ہار گیا, مریم ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا. اس لیے اس طرح کی لغو الزامات عمران, آج کل نا قوم بڑی بادشعور ہو گئی ہے. یہ جو بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے آگے بڑھ کے مارتے ہیں, حالت یہ ہے, اختیار ولی کو دیکھ لینا, یہ ان کے ترجمان ہیں, ایڈوائزر ہیں. کے پی میں الیکشن ہوتا ہے, 5000 ووٹ ہیں اس میرے بھائی کے, اور باتیں سن لیں کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ لوگ آپ کی ضمانتیں ضبط کر چکے ہیں. لوگ ان کا وہ حشر کریں گے, چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹولہ ہے, وہ قابض ٹولہ ہے جنہوں نے پاکستان کو, آج اگر مہنگائی ہے, بیروزگاری ہے, آج امن و امان کی صورتحال ہے, یہ سب کی سب ان کے وجہ سے ہے. آپ مجھے بتائیں نا, ان کے پاس کون سا جادو ٹونا ہے کہ قوم تو غریب سے غریب تر ہو گئی, اور نواز شریف چوریاں ڈاکے کر کے امیر سے امیر تر ہو گیا. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پر نواز شریف اور ان کے خاندان نے لوٹ مار کر کے, میرے اور آپ کے پیسے لوٹ کر, کمیشن کھا کے, دیہڑیاں لگا کر, کرپشن کر کے, کہیں لنڈن, کہیں پتہ نہیں کون کون سے ممالک میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. جب یہ شریف خاندان یا ان کے جو فالوور ہیں کرپشن پہ بھاشن دیتے ہیں, تو یقین مانیں یہ سمجھے قیامت کی نشانی ہے. کہ اگر جب آپ جعلی طور پہ, جس طرح آپ اقتدار پہ قابض ہے کہ 17 سیٹوں پہ شہباز شریف ہارنے کے باوجود اس کو وزیر اعظم لگا دیا گیا, مریم بی بی کو ہارنے کے باوجود 30 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا, اور پھر کہتے کیا ہیں, شہباز شریف کہتا ہے میں تو غریب باپ کا بیٹا ہوں,
नवाज शरीफ कहता है हम तो जद्दी पुश्ती अमीर थे। सो मेरे भाई, इनका खा जो मर्जी कर लें, इनका चेहरा पूरी कौम पहचानती है, कौम इनको अच्छा यकीन बसरा साहब एक इनको चीज बताइए कि माजी में अगर कोई इस तरह की बातें होती थीं या खबरें लगती थीं तो इलेक्शन करीब था, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जब बात हुई पहले तो उस वक्त ये जनरल इलेक्शन करीब था, फिर बाद में और कुछ मौज़ूआत आते रहे तो फिर और चीज़ें होती नहीं। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ी तहरीक चलाने का भी इरादा नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि ये उसको सबूताज करने की कोशिश है। तो अब इस मौके के ऊपर इस आर्टिकल का सामने आना, इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? यासर भाई, पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने तस्लीम किया कि ये जो आज इकोनॉमिस्ट या उसके रिसाले में जो एक स्टोरी, सो कॉल्ड झूठी स्टोरी छपी है, ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ आज से 3-4 साल पहले से शुरू है और आज उसको दोबारा एक दफ़ा छाप दिया गया। गुजारिश मेरी इतनी है कि क्यों टाइमिंग मुलाजा करें। हालत ये है कि टाइमिंग ये है कि जब आपने ये वाली 27वीं तरमीम लेकर आए, उसके बाद जजेस रिजाइन कर रहे हैं, कौम को ये पता चल गया, और सबसे बढ़कर आपने ये किया कि यहाँ पर शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया कि वो जिसको चाहे बतौर वजीर आज़म, जाली वजीर आज़म के तौर पे जिसको चाहे चीफ जस्टिस लगा दे, जिसको चाहे जजेस लगा दे। और दूसरी बात, जब इनको ये पता चला कि हम लोगों ने तो डाका मारें, चोरी करें, हमें तो कोई पूछ नहीं सका, उसकी वजह जब आपके पास अवाम की सपोर्ट ना हो, अवाम की कौम आपके साथ ना खड़ी हो, कौम कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी हो, तो ये चाह क्या रहे हैं कि हम ये एक प्याली में तूफान है जो खड़ा किया गया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये इल्जामात इसने घिसे पटे हैं कि ये गुज़श्ता 4-5 साल से लग रहे हैं। और वो जो तस्कीन बीबी है वो बार बार कह रही है कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो ये पुराने इल्जामात हैं और इन इल्जामात को इस हद तक यहाँ पे बयान किया जा सकता है कि ये चाय की प्याली में तूफान के बराबर है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो हलचल हो रही है ये उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, इख्तियार वली खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर जुमे की रात को एक शदीद धमाके से हिल के रह गए। ये धमाका दिल्ली के लाल किला धमाके में जब्त किए गए आतिशगीर मवाद के फटने से हुआ है। नवगाम पुलिस स्टेशन में रात तकरीबन 11:20 पर होने वाले इस धमाके में कम अज कम 9 अफराद की हलाकत हुई और 32 जख्मी हुए। पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इसे हादसाती धमाका करार दिया, लेकिन तहकीकात जारी है। लाल किला बम धमाके में एक डॉक्टर के मुलव्वस होने के बाद यह बहस शुरू हो चुकी है कि कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवान भी अब हुर्रियत पसंदी की कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। यह पहला वाकया नहीं है। माजी में भी कश्मीरी नौजवान, चाहे वो तालीम याफ्ता हों या प्रोफेशनल, अपने खित्ते को भारत की नौ आबादियाती बनाई जाने के खिलाफ सरगर्म थे। मिसाल के तौर पर 2018 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के चंद तलबा को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने काबिज इंतजामिया के खिलाफ हुर्रियत पसंद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था। इसी तरीके से 2016 में सिविल सर्विसेज के एक नौजवान ऑफिसर ने भी अपने खित्ते के हक में सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तारियां झेली, जो वाज़े करता है कि तालीम या पेशा वाराना हैसियत इस अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। ये सूरत हाल इस हकीकत को भी उजागर करती है कि आला तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान अपने खित्ते की आज़ादी और अवामी हुकूक के लिए काबिज फोर्सेस के खिलाफ सरगर्म हो रहे हैं। ये नौजवान न सिर्फ सियासी शऊर रखते हैं बल्कि अमली तौर पर भी अपने खित्ते के हुकूक और आज़ादी के लिए मुतहर्रिक हैं। लाल किले के हमले में डॉक्टर उमर नबी को मुलजिम करार दिया जा रहा है, जबकि इस बम धमाके से कबल जारी तफ्तीश में भी बहुत से डॉक्टर्स और आला तालीम याफ्ता नौजवान दहशतगर्दी के इल्जामात पे हिरासत में लिए जा चुके हैं। मंगल के रोज ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी खुदकुश हमला हुआ जिसमें 12 अफराद ने जाम शहादत नोश किया, जबकि वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमलों ने ये साबित किया है कि सरहद पार से शरंगेजी फिर पाकिस्तान में आ रही है। उस हमले में 2 हमलावर मारे गए, हमला नाकाम हुआ। उन हमलों की जिम्मेदारी इंडियन प्रॉक्सी फितना उल खवारिज ने कबूल की। तहकीकात से मालूम हुआ कि उन हमलों में शामिल तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे और ये गिरोह भारत की पुष्टपनाही में अफगानिस्तान में कायम अपने महफूज ठिकानों से कार्रवाई कर रहा था। ये हमले मुल्क की दिफा और दाखिली सलामती के लिए संगीन चैलेंज है, क्योंकि फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान न सिर्फ शहरियों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं बल्कि मुल्क के दिफाई ढांचे पर भी दबाव डाल रहे हैं। भारत फिलहाल खामोशी में है। उसने लाल किला दहशतगर्द हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद नहीं किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हुई दहशतगर्दी में फितना उल खवारिज मुलव्वस थी और यह हकीकत ढकी छुपी नहीं कि इस गिरोह को कौन सपोर्ट कर रहा है।
चुनाचे पाकिस्तान के लिए दाखिली और सरहदी सलामती के लिए मुस्तहकम हिकमत अमली, बरवक्त इत्तलात और अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेज इस वक्त आहनी हाथों के साथ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सरगर्म है और ये जंग यकीनन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, श्रीनगर धमाका अगर वाकई जब्त शुदा मवाद फटने का नतीजा है तो फिर भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की जो जांच पड़ताल की कारकर्दगी है उस पर उठने वाले जो सवालात हैं उनको किस हद तक जेन्युइन बनाता है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक डायकॉटमी है, हमेशा ही फर्क रहा है। जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है भारत के अंदर तो एक इमीडिएटली जो ही धमाका होता है या कोई इंसिडेंट होता है जी, उसके फौरन बाद और कई दफा तो उस धमाके के होने से थोड़ी देर पहले ही उसके ऊपर एक कमेंट्री शुरू हो जाती है जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है या जो पॉलिटिकल अज़ाइम होते हैं वो पहले अपना एक पहला सीन जो है वो सामने ले आते हैं और उसके बाद तहकीकाती एजेंसियां जो हैं वो उसकी सही तहकीकात करने के बजाय, उनकी कई दफा मजबूरी होती है, वो सही चीजें करना भी चाहते हैं बट मोस्टली उन तहकीकात को फिर उन्हीं लाइंस पे डाल देती हैं जो पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो है वो और उनका जो डिसइंफॉर्मेशन सेल्स हैं या जो एक माहौल बनाया जाता है टू अचीव द डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो उनका एक वतीरा रहा है जी। इनकी एजेंसीज जो है वो प्री इंसिडेंट इनकी आपकी परफॉर्मेंस कभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने कोई परफॉर्म किया हो, किसी इंसिडेंट को रोका हो, पकड़ा हो या बात की हो। इंसिडेंट होता है और उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में वो इंसिडेंट में इन्वॉल्व लोगों के घरों तक क्या पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं जी, एंड दे कम आउट विद द इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो बड़ा हैरान कुन स्पीड होती है। इसी तरह पहलगाम की आपने एफआईआर्स में देखा, जितने जल्दी जहां पे ट्रुप्स नहीं पहुंच सके लेकिन वो एफआईआर्स का दर्ज हो जाना और फिर जो मीडिया, तो एक अलग अलग सारा समझ आ रहा होता है कि दिस इज अ प्लान, प्री प्लान ड्रामा होता है। अच्छा, उस पर अब प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि जो जेन्युइन इंसिडेंट्स हैं एजेंसीज ये फेस कर रही हैं वो भी कई दफा छुप जाते हैं जी। देयर आर पीपल जो जेन्युइन उसकी इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते, तो अब प्राइमरीली दिस ड्रामा हैज गॉन टू सच एन एक्सटेंट कि अब भारत की तहकीकात वो खुद ही ज्यूरी है, खुद ही जज है, खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट है, तो वो एन उस मुताबिक चलती है जो उनके पॉलिटिकल प्लान्स होते हैं। तो आई थिंक दिस इज द ड्रामा व्हिच वी आर फेसिंग, बट हैविंग सेड दैट क्रिएट्स अ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को फिर अपने नेसेसरी सेफगार्ड्स कह लें या जो रिएक्शंस हैं वो फिर करने पड़ते हैं जो ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी की तरफ चीजें फिर लेकर चले जाते हैं जी। और इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स जो इंडियंस नेफिरियस डिजाइंस हैं ऑफ देयर डीप स्टेट और खास तौर पे हिंदुत्व से थोड़ी डीप स्टेट उसके मुताबिक ही चलते हैं जी। अच्छा जनरल साहब, अगर आप लाल किले के वाक़े को देखें तो उमर नबी को उसके अंदर उन्होंने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और इस ज़मन के अंदर गिरफ्तारियां भी अमल में आई। एक पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा तबका अगर रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की मज़ाहमती तहरीक को बुलंद कर रहा है, एक चलें पढ़ा लिखा तबका ना हो तो आप मुख्तलिफ हीले बहाने या उसकी वजूहात बयान कर सकते हैं या जो ताजीहात उसकी दे सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा तबका अगर आपके ख़िलाफ़ है तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये क्या तासुर छोड़ता है भारत के हवाले से? देखिए, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है जी पूरी स्टेट का वो हिल चुका है। उनके क्लेम, मैं तो खैर शुरू से मानता हूं भारत प्राइमरीली एक हिंदू स्टेट थी, हिंदुत्व का जो एलिमेंट है वो दोनों तरफ पाया जाता है, अखंड भारत का एलिमेंट जो है वो दोनों तरफ की पॉलिटिक्स में पाया जाता है। बट देर आर सीरियस स्ट्रेटेजिक माइंड्स एंड देर आर स्ट्रेटेजिक सीरियस पर्सनैलिटीज जो भारत को वाकई में एक सेकुलर ऑल इंक्लूसिव मुल्क देखना चाहते हैं। देखिए, भारत की क्रिएशन की तरफ चले जाएं ताहिर, तो पाकिस्तान जो है वो क्या था, पाकिस्तान का बनना यही था कि जी हम नहीं रह सकते एक मुआशरे के अंदर, दोनों का रहन सहन अलग है, टू नेशन थ्योरी है, उसके ऊपर बेस करके पाकिस्तान बना। और गांधी का क्या फलसफा था कि जी हम ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी है, हम रह सकते हैं। बाद में अब साबित हो गया कि टू नेशन थ्योरी वाज करेक्ट, यार नहीं रह सकते, बट स्टिल गांधी की थिंकिंग कह लें या वो सेकुलर माइंड मौजूद है जो भारत को जुड़ा हुआ देखना चाहता है। अच्छा, जब आप उनको दबाएंगे, वहां पे आप वन पार्टी कह लें, वन सेक्ट रूल कह दें,
تو یہ ہندو تو اگر آپ ہیں اور ہندوازم کے نزدیک ہے یا ان کے سبسروینٹ رہنا چاہتے ہیں، اپنی نہ ریلیجن آپ کو وہ پریکٹس کرنے دیتے ہیں، نہ وہ آپ کو سوشل سائیکولوجیکل سوشل اکنامک گروتھ آپ کی ہونے دیں گے، تو پھر ریزسٹنس آئے گی. اور جہاں پر بھی جبر ہوگا، ظلم ہوگا، جب جیسے بھی انفارمیشن کو انڈیا has become a ڈیپ اسٹیٹ ایلیمنٹس اس وقت چھائے ہوئے ہیں. ان کے جوڈیشری میں بھی آ گیا، جو بڑی کسی زمانے میں بڑی ریناؤن ہوتی تھی، ویل کوٹڈ جوڈیشری تھی، اس میں بھی آ گئے. ان کی جو گورننس سسٹمز ہیں، جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ڈیموکریٹک پروسیسز ہیں، الیکشنئرنگ ہو گئی، بہت ساری چیزوں ان میں بھی آ گئے. ملٹری تو آلریڈی ملیٹنٹ ونگ بن چکا ہے. تو یہ ایک بدلتا ہوا ہندوستان ہے. لیکن پھر بھی جب آپ اس جو مین آبجیکٹیوز یا اسٹیٹ کی جو آپ کلیمڈ آبجیکٹیوز کہہ لیں، یا وہ لوگ جو کلیم کم از کم کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم سیکولر ہیں، تو ادھر سے پھر ریزسٹنس ہوتی ہے. اور سیکنڈلی مائنورٹیز، انڈیا نے اپنے لیے اینیمی ود ان اینڈ ود آؤٹ دونوں پیدا کیے. جی اینیمی ود ان آر دا مائنورٹیز، جن کے حقوق سلب کر لیے گئے. ابھی دیکھیں نا، بڑے ویلیوبل ویلیوز والے یا جو کریکٹر والے ایون صحافی بھی تھے جو پہلے صحیح بات کیا کرتے، وہ بھی ہم انٹیمیڈیشن میں ایسے ان کو چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں جو ان کے دل اور دماغ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی. تو جہاں پہ ایسا ماحول ہوگا، گھٹن ہوگی، وہاں پہ فرکشن ہوگی. جہاں ظلم زیادتی ہوگی، رائٹ سلب کریں گے، وہاں پہ فرکشن ہوگی. ہمیں ماننا ہوگا کہ ہندوتوا کی اپلیکیشن نے اس بھارت کو سیفرائز کرنے کے بعد اس کا جو سٹیچر، سو کالڈ کلیم سٹیچر تھا، کم از کم اس میں اس کو ریڈیوس کیا ہے. اب اس کے خلاف یہ فرکشن آ رہی ہے. اچھا سر، اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر وانا میں اور بالخصوص اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پہ ہونے والے حملے کو اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہاں سے ہدایات لیتے رہے، یہاں پہ سہولت کاری ہوتی رہی. اب ایک پراکسی کے طور پہ بھارت افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اب اگر آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر وہ آپ کے گلے کے سد تک پڑے گی، اور ہمیں اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنی موجودہ اسٹریٹجی میں تبدیلی لانی ہے، یا ہماری جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور پھر ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا اور امن کی طرف ہم جو ہے وہ گامزن ہوں گے؟ دیکھیے، ایز فار ایز ہم نے کرنا کیا ہے، یہ تھریٹ تو کسی نہ کسی فارم میں رہے گا. جی ہم نے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری تینوں ڈومینز میں فنکشن کرنا ہے. جی ملٹری ڈومین میں کائنیٹک کی پریسیژن کے ساتھ کائنیٹک کی اپلیکیشن ہم نے کرنی ہے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ فار اے بیٹر ڈائلاگ، بیٹر ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں صرف بات چیت کرنی چاہیے، یس پاکستان نے کتنی بات چیت کی ہے. جی ابھی ترکیہ اور قطر والی ایفرٹ آپ کے سامنے، اس سے پہلے چائنا کے ساتھ مل کے آپ نے کیا، ایران بہت ایفرٹ کر رہا ہے. پاکستان نے ڈائریکٹلی بہت بات چیت کی، ٹریک ٹو کیا، ہر چیز کی. افغانستان کی یہ سچویشن ہو گیا کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دا بگیسٹ اینیمی جو کنسیڈر کیا جاتا ہے افغانستان کے اندر رشید، وہ ہے پیس ہو جائے گا تو یہ جو تحریک طالبان افغانستان، اس طرح کی جو ٹیررسٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کا بزنس بند ہو جاتا ہے. بزنس فار دا پالیٹکس، بزنس فار دا پاور، یہ پاور سے باہر ہو جائیں گے. نہ بھی ہوں تو فیئر تو ہوتے ہیں. جب آپ ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں، جب آپ پاورفل ہو جاتے ہیں، تو سب سے بڑا اینیمی آپ کا فیئر ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو گرانے کے لیے. تو ان کو اب یہی فیئر ہے کہ ہم اگر ٹی ٹی پی تحریک پاکستان سے الگ ہوں گے، ٹی ٹی پی سے، تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، یہ کسی اور گروپ کو مل جائے گی. قندھاری اپنا پول کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. جو حقانیز ہیں وہ الگ پول کر رہے ہیں، آئی ایس کے پی الگ پول کر رہی ہے. تو یہ وہ عوامل جو وہاں کی سچویشن ہے. تو ملٹری ڈومین میں ہم نے ریسپانس کائنیٹک پریسیژن کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے. ڈپلومیسی میں ہم نے پوری دنیا کو ساتھ الائنس کریٹ کرنی ہے ٹو ایڈریس دا ایشو آف افغانستان. اور پالیٹکس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے تاکہ جو ہمارا نیشنل ایفرٹ ہے وہ بالکل ڈائریکٹ، صحیح ڈائریکٹ ہو کے اس چیز کو آگے لے کر چلے. ایک چیز یاد رکھیے گا، پاور ڈز اسپیک. آپ جب تک پاورفل نہیں ہوں گے تو یہ اب رونا، وہ رشید صاحب وہ کہ یہ پاکستان نے یہ کیا تو بھائی چارگی سب کچھ ہو گیا. میں زیادہ ایموشنل چیزوں میں اب نہیں جانا چاہتا. تو پاکستان ہیز دا مینس، تو اس کو ڈیل کرنا ہوگا. اور بھارت جو پراکسی اسپانسر ہے، اس کے لیے بھی وی ول ہیو ٹو کریٹ دا اسٹیکس. بھارت کو بڑا کلیئر میسج پہلگام میں چلا گیا، اس لیے تو ملٹریلی وہ 10 دفعہ سوچے گا پاکستان کے ساتھ وہ ایکشن کرنے کے بارے میں. لیکن یہ جو پراکسی کی اپلیکیشن ہے، اس میں اور اضافہ کرے گا.
اور یہی چیز ہمیں نہیں انسیڈنٹس میں دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور شہروں میں بھی ہمیں کچھ عرصہ انسیڈنٹ دیکھنا پڑے, بٹ پاکستان ول ہیو ٹو چینج دا پالیسی. اور جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا جی موجودہ یا آگے, یہ ایوالونگ ہوتی ہے. یہ اینڈز آپ کے جو آپ نے اچیو کرنے تھے, جو مینز اویلیبل ہوتے ہیں اور جو ویز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ کبھی ڈفرینٹ اپروچ کر لیتے ہیں. ابھی کنسیڈرنگ دی اسپیکٹرم آف دا وارس, پراکسی کے اسپیکٹرم کو بھی دیکھتے ہوئے, تو جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں آپ ان کو یوز کریں گے. آف کورس مور ماڈرن ٹیکنیکس ہیو ٹو بی یوز. انٹیلیجنس گیدرنگ میں ڈرونز آ گئے ہیں, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, ملٹری کی ڈائمینشن چینج ہو گئی, تو آپ کو چینجنگ ڈائمینشن کے ساتھ ساتھ یہ اپ گریڈ کرنا. پھر اینیمی بھی اسٹرانگ ہوا ہے, یہ بھی ہمیں کنفیس کرنا ہوگا. ہاں, ہمارا دشمن اسٹرانگ ہوا ہے, لیکن اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ہمت نے جواب نہیں دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.